کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے وبشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ مسلمان بھی صبر کریں، کوئی فساد نہ کریں، کوئی جھگڑا نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کفر کو اور زیادہ طاقت حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں، بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، وہ مشورہ کر کے ہو سکتا ہے ابھی اپیل کا کوئی موقع ہو پھر اپیل کریں، تو بہرحال صبر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی جو حضور پاک کے کوڑا پھینکتی تھی، یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے اور من گھڑت ہے۔ تمہیں کس نے کہا یہ من گھڑت ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس سورت کی تفسیر پڑھو کہ وہ زوجہ ابی لہب جو تھی، جو ام جمیل کہلاتی تھی، وہ لکڑیاں اور کانٹے حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور عورت بھی تھی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں جاگ نہ سکے تو وہ بدبخت عورت حضور کے بعد خود آئی اور آ کے کہا کہ ان شیطانک قد ترکک، اور تم پر جو شیطان آتا تھا تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ نبی کو کہہ رہی ہے، اللہ نے قرآن اتارا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور اللہ نے اس عورت کو دنیا میں بھی سزا دی کہ وہ گٹھا اٹھا کے لکڑیوں آ رہی تھی اور رسی جو تھی نا گلے میں لپیٹ دیتی تھی، تو ایک پہاڑی پہ تھک کے بیٹھ گئی، ایسا دھکا لگا کہ وہ گٹھا پیچھے گیا اور اسی رسی سے پھانسی لگ گئی، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ایسے نہ کہہ دیا کرو نا ہر بات کو یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ، یہ کیا بات ہے؟ تحقیق کرو۔ دشمن کانٹے کے ابھی دشمن تو سب کچھ کرتے ہیں۔ دشمنوں نے تو حضور کو قید کیا، دشمنوں نے تو حضور کے صحابہ کو تڑپایا، دشمن نے تو حضور کو 3 سال کے لیے جیل شیب ابی طالب میں بند رکھا، آپ کا دانا پانی بند کر دیا، تو دشمن کیا کمی کرتا ہے؟ بس جو مرضی آتی ہے لکھ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اوپر قرضہ ہے، بھی قرضے کے اتارنے کا اللہ کے قرآن میں جو حکم ہے وہ یہی ہے، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار زیادہ پڑھا کرو، گناہوں کی بھی بخشش ہوگی اور اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے، مثلا روزانہ 1000 دفعہ، لیکن اگر 2 دفعہ 2000 3000 روز کا پڑھو تو انشاءاللہ 1 مہینے میں قرضے بھی اتر جائیں گے، رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے طواف کے 6 چکر لگائے تھے یا 7، آپ کو معلوم نہیں ہے تو مجھے معلوم ہے۔ بس جو ہے اللہ قبول کرے، اندہ احتیاط کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہو، میں کیا کروں؟ ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو نہ سمجھتی ہے نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی مکی، اللہ نے مجھے ایسا لحن دیا، ایسی آواز دی، ایسی تاثیر دی میرے قرآن پڑھنے میں کہ اگر میں قرآن 17 کو سناتا تو جھک جاتے، دریاؤں پہ بیٹھ کے پڑھتا تو ان کی روانی رک جاتی، لیکن میرا پالا ایسی پنجاب کی قوم سے پڑا ہے کہ جو دولت کے پیچھے بھاگتی ہے اور ڈنڈے کے آگے بھاگتی ہے، اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ڈنڈا لے لو تو آگے بھاگے گی ڈر کے مارے، اور دولت والے کے پیچھے بھاگے گی، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہمارے پالا بھی ان لوگوں سے پڑا ہے جو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ بھئی 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے کہ حضور کی پیدائش 12 کو ہوئی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ 9 کو ہوئی۔
بات نہیں سمجھتے ہو تمہیں کہ آپ نے ایک دن کہا تھا 12 کو ہوئی، ایک دن کہا تھا 9 کو ہوئی، اب کیا کروں میں، اس کا کیا علاج ہے میرے پاس؟ آدمی کی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت میں بالکل جانا جو ہے فائدہ مند ہے۔ تجربہ یہی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اللہ نے ان کی اصلاح کر دی، ان کا لباس بھی اسلامی ہو گیا، شکل بھی، نماز روزہ پابندی بھی ہو گئی۔ نماز ہونے کے بعد، سلام پھرنے کے بعد نمازی سامنے سے گزر، کیا ہے، جب نماز ہو گئی امام نے سلام پھیر دیا، اب آگے گزر رہے ہیں تو کیا؟ طواف والوں کو تو ویسے بھی گزرنا جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی رخ کی تبدیلی کا حکم آیا تو امام مقتدیوں کو پیچھے رہ گیا، بالکل نہیں پیچھے رہ گیا، انہوں نے جگہ چھوڑ دی، وہ بھی آگے آگے۔ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ مردان کے محتمم صاحب نے مختلف زلزلہ میں عمرے کا تربیتی کورس شروع کیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ بلکہ میری تو درخواست ہے کہ تمام علماء اپنے اپنے علاقوں میں عمرے کا اور حج کا باقاعدہ کورس کروائیں، تاکہ جو لوگ عمرے پہ آئیں، حج پہ آئیں، وہ غلطی نہ کریں۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، اور اگر علماء تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو لاکھوں لوگوں کے عمرے اور حج ٹھیک ہو جائیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں، بینک والے کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں، ان کو آپ منع کر دیں کہ نہ نکالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو پتہ نہیں آپ کی زکوٰۃ کتنی ہے، صرف وہ پیسے تو نہیں نا جو بینک میں پڑے ہیں، باقی بھی تو ہے نا آپ کے گھر میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ سال گزرایا کہ نہیں۔ مثلاً وہ جون میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، میں نے مئی میں پیسے ڈالے، وہ تو زکوٰۃ نکال لیں گے، حالانکہ اس میں تو ابھی 1 مہینہ گزرا ہے۔ تو اس لیے بینکوں کو لکھ کے بھیج دے کہ جی ہماری زکوٰۃ نہ نکالا کریں، ہم اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں۔ انجیر کا پھل کیا ہوتا ہے اور سوکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ تازہ بھی انجیر ہے، سوکھا ہوا بھی انجیر ہے، لیکن تازے کھانے میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ دیکھو نا جی، ایک پھل کا موسم ہے، انجیر ہے، تازہ ہے، اس کا کھانا جو ہے سبحان اللہ۔ تو بہرحال بہت بڑی بیماریوں کو شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی چیزیں رکھی ہیں اور اس کے لیے بڑے فوائد ہیں۔ بلکہ ایک تو روایت میں حضور نے فرمایا کہ کھایا کرو، تو جب حضور فرما دیں اور قرآن میں اللہ اس درخت کی قسم کھائیں تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی دنیا میں؟ حکماء یہ کہتے ہیں کہ انجیر کے 4-5 دانے لیں، ان کو دھو لیں، دھو کے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کے رکھ دیں، وہ ساری رات رکھا رہے، صبح جب اٹھیں نہار میں وہ پانی بھی پی لیں اور وہ انجیر کے دانے بھی کھا لیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح زیادہ مفید ہے۔ یہ یعنی حکیموں کی بات ہے، اللہ عالم۔ اسی طرح ایک حکیم تھے، وہ فرماتے تھے کہ انجیر لے کے اس کو اچھی طرح دھو کے اس کے ٹکڑے کر کے کسی شیشے کے جار میں ان کو ڈالیں اور اوپر زیتون کا تیل ڈال کے بھر کے رکھ دیں، اور وہ ساری رات رکھا رہے، ناشتے کے وقت اسی سے 2-3 دانے کھا لیے، تو اللہ کے قرآن کی دونوں باتیں پوری ہو جائیں گی، تین بھی اور زیتون بھی۔